ہے کہ آپ روئے زمین پر جتنے بھی گناہ ہیں، روئے زمین پر جتنے بھی جو ہے وہ آپس کے جو ہے مجادلے اور جو آپس کے مقاتلے ہیں، اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یا حسد نکلے گا اور یا کبر نکلے گا۔ کیوں؟ اور حسد اور کبر، اس کا خاصہ یہ ہے کہ حسد اور کبر کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے پر کوئی نعمت اور خیر کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر حسد ہے تو حسد کے نتیجے میں وہ نہیں چاہتا کہ یہ نعمت اس کو پہنچے، یہ نعمت اس کے پاس باقی رہے۔ اس کی حسد کی آگ اور حسد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے بھلے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ بس اوقات اگر ایسی نعمت ہے کہ وہ اس شخص کو مل سکتی ہے تو اس وقت اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے بلکہ یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے۔ اور اگر ایسی نعمت ہے کہ اس کو مل نہیں سکتی ہے تو پھر اس کا جذبہ یہ رہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے، میرے پاس تو ہے نہیں اور نہ میں اس کا اہل ہوں، نہ یہ مجھے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس کو یہ نعمت ملی ہے، اس کے پاس سے بھی زائل ہو جائے۔ یہ وہ حسد کی آگ ہے کہ جو انسان کے اندر نفس کے زور پر ہی پھوٹتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے سے عداوت رکھتا ہے۔ دوسرا کبر ہے۔ کبر اور تکبر کے نتیجے میں وہ کسی دوسرے کی نعمت کو برداشت نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اہل تو میں ہوں، مجھ میں بڑائی ہے، مجھ میں صلاحیت ہے، مجھ میں ٹیلنٹ ہے، میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کمال کیوں نہیں، اس کے پاس یہ کمال کیوں ہے۔ لہٰذا اس تکبر کی وجہ سے یہ دوسرے کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسرے کے کمال کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ تو گویا کہ کبر و حسد یہ دو جو وہ مرض ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے دنیا کے اندر یہ سارا کا سارا جو مجادلہ اور مقاتلہ جو ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو ہے عداوتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، دنیا میں جو عصیان ظاہر ہوتے ہیں، اس کی بنیاد یہ دو گناہ بنتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ وہ پہلے دو گناہ ہیں جو سب سے پہلے ابلیس کے وجود سے ظاہر ہوئے اور پھر سزا کے طور پہ آدم علیہ السلام کی ذریت پر یہی مسلط کر دیے گئے کہ دنیا کے اندر اب یہ آزمائش والی زندگی گزارے گی۔ کیوں کہ جنتیں دارالعصیان نہیں ہیں، جنت دارالعداوت نہیں ہے، لہذا وہاں رہتے ہوئے اگر ذریت آباد ہوتی ہے تو اور یہ ان تکوینی طور پر ان گناہوں کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں سے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتار دیا، اور زمین یہ دنیا جو یہ دارالابتلا ہے، یہاں پر عداوتیں بھی ہوں گی، دشمنیاں بھی ہوں گی، حسد بھی ہوگا اور گناہ اور معصیت بھی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے جو امور ہیں دنیا کا، کیونکہ مزاج یہی ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی ذریت کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے ذریت صبح شام ایک ابتلا کا شکار ہے، اور اس ابتلا کی وجہ سے یا تو دنیا کے اندر کامیاب جاتی ہے یا دنیا کے اندر ناکام رہتی ہے۔ اور اس ابتلا کے تعین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج دیا، اور کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے جو یہ بتا دیں کہ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اس کے تقاضے میں کبر اور حسد، یہ دو مرض ایسے ہیں جو تمہارے اندر یہ سر نہیں اٹھانے چاہیے۔ اگر یہ سر اٹھائیں گے تو نہ تم ایمان کے اہل رہو گے، نہ اعمال صالحہ تم سے صادر ہوں گے، نہ حقوق اللہ کو ادا کر سکو گے، نہ حقوق العباد تم ادا کر سکو گے۔ لہٰذا تم ایک اللہ کے ہو کے رہو۔ جب ایک اللہ کی اطاعت کرو گے، ایک رسول کی رسالت کی پابند رہو گے اور عقیدہ آخرت کا تصور رکھو گے تو پھر تم کبر و حسد کے جو تقاضے ہیں، ایک کبر و حسد کے تقاضوں سے تم بچ سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ خوش نصیبوں نے اس پیغام کو سمجھ لیا۔ یہ تکبر ہمیں ایمان حاصل نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ایمان کے اندر تواضع انکساری چاہیے۔ ایمان ماننے کا نام ہے۔ کسی کو ماننا اس کا مطلب کسی کو بڑا اپنے سمجھ لیا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا تو تکبر کی گردن کٹے گی، تکبر ٹوٹے گا، تبھی تو ایمان کے لیے اللہ کو بڑا سمجھے گا، پیغمبر کو پیغمبر سمجھے گا، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھے گا، آخرت کا عقیدہ رکھے گا۔ تو نتیجہ یہ کہ اس کا تکبر ٹوٹے گا تو ایمان کی منزلیں اس کے لیے کھلیں گی۔ اور جب حسد نہیں کرے گا تو پھر حقوق العباد اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کسی سے حسد نہیں ہے تو نتیجہ ہے کہ اس کے حق کو پورا کرے گا۔ یہ نہیں سوچے گا اس کا حق اس کو دینے میں وہ خوشحال ہو جائے گا، اس کی بدحالی ختم ہو جائے گی۔ حسد نہیں کرے گا بلکہ اس کے نتیجے میں اس کے حق کو جب ادا کرے گا تو حسد نہ ہونے کی وجہ سے حقوق العباد ہوں گے اور تکبر نہ ہونے کی وجہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے۔ جب حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ادا ہوں گے تو یہ بندہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنتوں کا مستحق ہو جائے گا۔
ظاہر ہے کہ دنیا میں خوش نصیبوں نے اس پیغام کو سمجھا اور پیغمبروں کی اس اعلان کی جو تابعداری کی، تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فائزین قرار دے دیا کہ یہ کامیاب ہیں اور آخرت میں جنتیں ان کی منتظر ہیں۔ لیکن جو دنیا میں ابو جہل بن گئے، تکبر کا شکار ہو گئے، حسد کا شکار ہو گئے، نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ابو جہل کا ٹائٹل دے دیا، جبکہ وہ مکہ کے سردار ہیں، مکہ کے سردار ہیں، اور وہ مکہ کی جو پارلیمنٹ کے چیئرمین ہیں، پارلیمنٹ کا چیئرمین ہے ابو جہل، اتنا ذہین اور اتنا بڑا سردار، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ابو جہل قرار دے دیا۔ یہ نہ صرف جاہل ہے بلکہ یہ جہالت کا باپ ہے، نفس جہالت کا باپ ہے، یعنی سراپا جہالت ہے یہ شخص کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے، لہذا اس سے بڑا جاہل کائنات انسانی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، ان کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں عرب کا دانا، عرب کا سب سے زیادہ جاہل و بیوقوف قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ہے، تو کبر اور حسد یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جو امتوں کو یا تو پیغمبروں کو تابعدار بنا دیتی ہیں، یا وہ امتیں جو ہے قومیں وہ پیغمبروں سے دور ہو جاتی ہیں۔